الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم. اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ راہ سے کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارد. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما، یک نظر کن سوئے ما. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایماں مددے. نور یزداں مددے، سید و سلطان مددے، شاہ شاہاں مددے، فخر رسولاں مددے. بحر ابو بکر و عمر از پے عثمان و علی، از طفیل ہما اصحاب درخشاں مددے، از طفیل ہما اصحاب درخشاں مددے. آسیم لب نہ کشد طالب بخشش ہستم، بحر زہرا و معین شافع اسیاں مددے. در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم، در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم. یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددے، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددے. یا حبیبی بطفیل پیر و مرشد مددے، یا حبیبی بطفیل والدین مددے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عیننا وملجانا وماوانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ پرنور محفل اور خطاب کے لیے جو عنوان مقرر کیا گیا وہ سیرت رسول اور تعلیمات صوفیہ۔ کہنے کو تو لگتا ہے کہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں، جبکہ یہ دو الگ ٹاپک نہیں، ایک ہی ہے۔ جو نبی کی سیرت ہے وہی تو اولیاء کی تعلیم ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کا کوئی بھی پارٹ جو ریل ولی ہے، پروپیگنڈے والا نہیں۔ ابھی دو طرح کے ولی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دو کیا کہوں، تین طرح کے ولی۔ پہلے بھی دو طرح کے ہوتے تھے، ابھی تین طرح کے ہو گئے۔ ایک ولی جو فضل سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایک کسب سے، یہ ہر دور میں ہوئے، فضل سے اور کسب سے۔ فضل والے ولی وہ ہے جو پیدائشی، ان کی ولایت میں ان کی محنت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے نا، ماں کے شکم سے ہی ولی بن کر آئے، تو یہ کمپلیٹلی فضل ربی، اللہ کا فضل ہے۔ اب تمہیں جو کرتے بنے کر لو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی لیکن کر کچھ نہ پائے، منہ کی کھائی۔ ایسے لوگوں کی مخالفت گویا رب کے فضل سے، ٹکراؤ لینا، تو کہاں وہ کامیاب ہو سکتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ کسب، محنت سے حاصل کیا، اپنے آپ کو پابند کیا، شریعت محمدی کا پابند کیا، علم حاصل کیا، شریعت محمدی کا پابند کیا، یعنی عملی زندگی اختیار کی، ہر وقت اپنا محاسبہ کیا۔ تو ان تمام محنت کا جو رزلٹ آیا ان کے ہاتھ میں انعام کی شکل میں، وہ کیا تھا؟ ولایت۔ تو یہ کسب والی ولایت۔ اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا، اس کے جانے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو کسب سے حاصل کی ہے اس میں ایک خطرہ موجود ہے، جا بھی سکتی ہے۔ تو جب اس ولایت کا یہ حال ہے تو تیسری والی تو ایک تیسری ولایت آئی ہے، ڈفلی بجا کے حاصل کی گئی، شاگردوں کے ذریعے، چاہنے والوں کے ذریعے، لمبے لمبے القاب و آداب، نام تک پہنچتے پہنچتے سانس ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور اگر کمزور سانس کا مالک ہو تو اوپر چلا جائے، نام تک نہ پہنچے۔ دمے کا مریض تو کبھی نام ہی نہیں لے پائے گا، نہ جانے کتنے دن اسے لگ جائیں گے، کیونکہ سانس اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور لام اتنا لمبا ہے، اور شرط ہم نے لگا دی کہ ایک ہی سانس میں لے، تو مہینوں گزر جائے گا، نام نہ لے پائے گا، لکھا ہوا پوسٹر میں جو ہے۔ تو ایک ولایت یہ بھی ہے۔ تو جو کسب سے حاصل ہونے والی ولایت ہے اس میں خطرہ موجود ہے، تو اس ولایت کا کیا انجام ہوگا؟ تو دوستو، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کی زندگی قرآن اور حدیث سے باہر نہیں، وہ باہر نہیں۔ جو کچھ بھی کیا انہوں نے،
قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بولا ہے انہوں نے اس بات کو، وہ وہاں کے لوگوں کی سوچ اور وہاں کی زبان، وہاں کے کلچر، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نبی کی تعلیمات کو وہاں فٹ کر دیا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہ اس جلسے کا جو مین سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک بات میں بتا دوں، کوئی آدمی محبت اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل سے نفرت نہ نکل جائے۔ اور آپ ایک اچھے دائی ہو ہی نہیں سکتے، ایک اچھے دائی ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے دل سے نفرت نکل نہ جائے۔ تمام روئے زمین کے جو علماء ہیں وہ کون ہیں؟ دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ اور ایک دائی کے لیے، ایک اچھے دائی کے لیے شرط ہے اس کے قلب کا صاف ہونا۔ اگر اس کے قلب میں نفرت موجود ہے تو ایک اچھا دائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر اسے کوئی پوچھ لے سر پھرا، کیونکہ اکثر آج کل سوال خوب کرتے ہیں، اب یونیورسٹیاں جو قائم ہو رہی ہیں وہ جواب دینے کے لیے نہیں، سوال قائم کرنے کے لیے۔ کچھ یونیورسٹیز ایسی قائم ہو رہی ہیں، جہاں جہاں مدرسے ایسے قائم کیے جا رہے ہیں جہاں بچوں کو صرف سوال سکھایا جاتا ہے، جواب نہیں، صرف سوال سکھاتے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیسے؟ لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ صرف سوال سکھاتے ہیں، جواب نہیں۔ اچھا، ایسے سوال کرنے والے جواب میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے۔ جب انہیں جواب دیجئے نا تو دوسرا سوال کرتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے اپنے سوال کا جواب پورا سن لے۔ پر وہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اسے اپنی قابلیت ظاہر کرنی ہے، اپنا روب طاری کرنا ہے۔ سوال اس لیے نہیں کیا کہ اسے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اب ایسی یونیورسٹیز قائم کی جا رہی، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں جہاں یہ سوال سکھائے، ایسا کیسے، ویسا کیسے، یہ کیسے۔ تو جیسے میں نے کہا تو ہو سکتا ہے عادت اسے آج وقت کھجلی پیدا ہوئی ہو دماغ میں، تو میں زیادہ دیر پریشان نہیں ہونے دوں گا، اس کی کھجلی مٹا دیتا ہوں۔ اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ بات کہاں سے لائے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، تو نبی کی سیرت سے دکھلاؤ۔ دکھتا نہیں ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہے کہ مجھے دکھتا نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ وے میں یہ ضرور کہتے ہیں دکھلاؤ، ہم سمجھ لیتے انہیں دکھا نہیں۔ اور انہیں اس لیے نہیں دکھا کہ گستاخی نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں رب نے ان سے بصارت بھی چھین لی اور بصیرت بھی چھین لی۔ گستاخی وہ چیز ہے جو بندے سے اس کی بصارت بھی چھین لی جاتی ہے، بصیرت بھی چھین لی جاتی ہے تو لکھا ہوا پر دکھتا نہیں۔ ہمیں دکھتا ہے، انہیں نہیں دکھتا۔ بظاہر دو آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں اور خفت یہ ہے کہ ہمیں دکھتا ہے۔ تو نبی کی سیرت سے دکھائیے، ہے نا موجود؟ کیوں نہیں ہے موجود؟ دیکھو تو صحیح۔ آپ نے بھی سنا ہے، مجھے یقین ہے چونکہ یہاں جلسے ہوتے رہتے ہیں، علماء کی آپ صحبت اختیار کرتے رہتے ہو، ممکن ہے آپ نے سنا ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، دعوت دینے کے لیے داعی الہی بن کر جب طائف کی وادی میں پہنچے ہیں، دعوت دیا ہے، تو وہ لوگ جو نبی کی دعوت کے مخالف ہیں وہ کھڑے ہو گئے، مخالفت کرنے لگے۔ انتہا یہ ہے کہ بچوں کو لگا دیا، بچوں نے اینٹیں پتھر پھینکے،
نبی لبو لوہان ہو گئے. یہ ظلم وہاں ہوا ہے. جبریل امی آئے ہیں, سلام پیش کیا ہے نبی کو, اور سلام پیش کرنے کے بعد نبی سے یہ کہا کہ اے نبی, اگر آپ اجازت دیں تو ان ظالموں کو ان کے کیفر و کردار تک پہنچا دیا جائے, یہاں کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے, کوئی آبادی کا نام و نشان تک نہ رہ جائے. ان کی گستاخیوں اور ان کے ظلم کا بدلہ ابھی انہیں دیا جا سکتا ہے اگر آپ اجازت دے دیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس لیے نہیں آیا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں انہیں سزا دوں, میں تو انہیں نیکی کی طرف بلانے آیا ہوں, میں تو انہیں کامیابی کے راستے پر ڈالنے آیا ہوں, میں تو انہیں صراط مستقیم عطا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو انہیں رب کے قریب کرنے آیا ہوں, میں تو ان پر رحم کرنے آیا ہوں, نہ کہ ان کے ظلم کا بدلہ دینا. یہ نبی نے فرما دیا, روک دیا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ مجھے نہیں مانتے تو کیا ان کی آنے والی نسلیں بھی مجھے نہیں مانیں گی؟ آپ ذرا اندازہ کریے, نبی کے فرمان کو دیکھیے. یہ کب ممکن ہے, یہ کب ممکن ہے یہ الفاظ زبان سے نکلے؟ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب قلب میں صرف محبت ہو, محبت ہو, محبت ہو. صرف محبت. اور دوستو, جب ہم نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں, مکہ کی سرزمین کنکریلی, بنجریلی, پتھریلی, سوکھی, اور وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی اس زمین کے مطابق ہو گئے, اس ایٹماسفیئر کا ایفیکٹ. اور یہ ہمارے فطرت میں داخل ہے, فطرت میں انسان کی ماحول کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, سائیکولوجی ہے. جیسا ماحول کریٹ کر دیا جائے اس ماحول کا اثر, آپ سمجھ رہے نا, انسان پر ہوتا ہی ہے, چاہے جتنا وہ اپنے آپ کو روکے اس پر وہ اثر آ ہی جاتا ہے. آپ سمجھیں, شرط یہ ہے کہ اس ماحول میں پہنچ جائے. آپ سمجھے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور ہمارے بڑے بھائی اور والد صاحب, ہم لوگ پہنچے بغداد شریف, اور وہاں سرکار کے آستانے پہ جو مسجد ہے وہاں ذکر ہو رہا تھا. تو ترکی لوگ تھے اور وہاں کے کیا نام ہے, اب دیکھیے نام بھول رہا ہوں, وہ لوگ حلقہ ذکر کر رہے ہیں, دف پر حلقہ ذکر ہو رہا ہے, اور ایک دوسرے کے ہاتھوں کو یوں پکڑے ہوئے ہیں اور یوں ہاتھ کو گھما کر پورے کمر تک وہ جھکتے تھے. تھوڑی دیر تو میں دیکھتا رہا, میں نے کہا اگر ہم گئے تو ہماری تو کمر ہی چھٹک جائے گی, اتنا دم ہی نہیں ہے. تو چپ چاپ ہم ٹیک لگائے مسجد میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں ذکر چل رہا بیچ میں ہی مسجد کے, کردی لوگ, کرد کے لوگ, بڑے اس میں جوش خروش کے ساتھ, اور دف پہ وہ لوگ. 10 منٹ 15 منٹ گزرا, پھر ہم کب اٹھے اور کب وہاں شامل ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں. جب ذکر ختم ہوا تو ہم بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ ذکر کر رہے. ہم وہی انداز تو نہیں ہے, لیکن ہم اپنے انداز میں خاموش کھڑے ہوئے, ہم بھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہم بھی وہاں کھڑے ہو کے کر رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کب ہم اٹھے اور کب ہم وہاں پہنچ گئے. میں نے کہا نا کہ جب ماحول ہوتا ہے تو اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے انسان پر,
اور پھر وہ اسی ماحول کا ایک پارٹ بن جاتا ہے، پارٹ بن جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کنکریلا بنجریلا جہاں ایک گھاس بھی ہری نہ اگے، ایسا پتھریلا علاقہ، اب جیسا ایٹماسفیئر، اس ایٹماسفیئر کا ایفیکٹ وہاں کے رہنے والوں پر بھی، وہ بھی ان کا دل بھی، زمین جو قلب کی ہے یہ بھی کنکریلی بنجریلی پتھریلی ہو گئی، رحم نام کی کوئی چیز نہیں، انانیت، تکبر، بڑائی کا سودا، اس حد تک کہ اگر ایک بار میان سے تلوار نکل آئی نہ جانے کتنی نسلوں تک چلتی۔ اگر پوچھا جائے وجہ کیا ہے تو کوئی ناک کی بات بتاتا، کوئی کچھ بات بتاتا، کوئی کچھ بات بتاتا۔ ظلم اور بربریت کے انتہا یہ کہ غیر تو غیر ہیں، خود ان کی اولاد بھی محفوظ نہ رہی۔ اب آپ اندازہ لگے، خود ان کی اولاد محفوظ نہیں رہی۔ یہ سنا ہے نا، اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہ تھا ایٹماسفیئر کا ایفیکٹ، کنکریلے بنجریلے پتھریلے، ان تمام ایٹماسفیئر جو ماحول بنا ہوا ہے، جوا، شراب، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ایک کامن ایشوز تھے، اسے برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسے کے بیچ میں آئے، ایسوں کے بیچ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، علاقہ بھی کنکریلا بنجریلا اور رہنے والے بھی کنکریلے بنجریلے، ایسوں کے درمیان میں ہمارے آقا کیا بن کر آئے؟ اب آپ خاص بات دیکھیے، کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے، رحمت بن کر۔ اب جب آئے رحمت بن کر تو 40 سال تک تو آقا نے یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی تو دعوت دی ہی نہیں۔ 40 سال تک اللہ کے رسول نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں رب کی جانب سے تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ تو کہا ہی نہیں۔ اور 40 سال کا وقفہ گزر گیا، ان 40 سال میں نبی نے کیا کیا؟ سوال تو ہے نا۔ اب اس میں کچھ ایسے ہیں جو کم علم ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا، دعوت نہیں دیا، تو وہ سمجھتے نبوت ہی نہیں ملی۔ اب انہیں دکھائی نہیں کہ نبی کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اسی نبی کا فرمان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ نہیں دکھا، کیونکہ گستاخی بصارت اور بصیرت دونوں چھین لیتی ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اپنی کم علمی کے بنیاد پر کہنے لگے کیا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ لو، جس کی نبوت کی بنیاد پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر آئے، یہ سارے منصب سب کو جو بھی ملا نبی کے وسیلے سے ملا۔ جس کو جو ملا نبی کے وسیلے سے ملا۔ اب یہ کم عقل کیا کہہ رہے؟ نبی کو 40 سال میں ملا۔ لو، آپ سمجھیں، یہ محض کنفیوز کر دینا، اور کنفیوز آدمی دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، ایک کنفیوز انسان کبھی ترقی نہیں کرے گا، وہ ایک قدم آگے جائے گا اور ایک قدم پیچھے، وہ آگے پیچھے میں ہی اس کی زندگی گزر جائے گی، کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ رب کی رضا۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اس کے حبیب کی رضا۔
ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری منزل ہے۔ اور یہ بات آپ نے علماء سے سنی ہوگی، بزرگوں سے سنی ہوگی، حرکت میں برکت ہے۔ آپ سمجھ رہے نا کیا ہے؟ حرکت میں برکت ہے۔ جو ٹھہر گیا وہ ٹھہر گیا، آپ سمجھے نا، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جس وہ موومنٹ میں آ گیا، جس میں حرکت آ گئی، وہ اپنی منزل کو ضرور پا جاتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھا دوں، اور آج ہمیں اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، نعرے خوب لگاتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ہم لوگ۔ اگر دنیا میں یہ کہا جائے کہ نعرے باز قوم ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دو صرف اہل سنت ہے۔ ایک ہی کام میں بڑی ترقی کی ہے ہم نے، نعرہ لگانے میں کوئی ہمارا جو ہے ساری نہیں ہے نا؟ ڈھیر سارے نعرے ہمارے پاس ہیں، کچھ اسٹاک میں رکھے ہیں، ابھی تو اسٹاک میں بھی پڑے ہیں۔ نت نئے نعرے، ایسے ایسے نعرے جسے سمجھنے کے لیے تعویل کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسے ایسے نعرے ہمارے پاس ہیں، رات بھر نعرہ لگاتے اور سب سے پہلے فجر چھوڑتے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہم نعرے باز قوم نہیں ہیں، یہ ذہن سے نکال دو، ذہن سے نکال دو۔ ہمیں دیکھ کر لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ آپ سمجھ رہے نا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نعرے لگائے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھو۔ اب یہ ٹھہراؤ اور حرکت کو سمجھتے چلو، کیونکہ سب سے مین چیز ہے انسان کا کنفیوژن دور ہونا۔ ایک مثال، تالاب ہے، یا ہم کو گھڑی ضرور دکھلا دینا، ہم کو اندازہ نہیں لگتا ٹائم کا، ٹھیک ہے نا؟ بس گھڑی دکھلا دینا، میں سمجھ جاؤں گا، چونکہ یہاں پابندی ہے وقت کی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو قانون کا پالن کرے۔ آپ سمجھے نا، یہ ضروری ہے۔ اسی کی طرف میں آ بھی رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی روشنی ڈالوں گا۔ ایک تالاب ہے جو چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے، پانی بہت ہے، اور اس میں جو چیز ہے تالاب میں وہ کیا ہے؟ پانی ہی تو ہے، کچھ اور تو نہیں نا، پانی ہے، پر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، بندش لگا دی گئی۔ آپ سمجھے نا، اس کو روک دیا گیا، اس کی حرکت کو روک دیا گیا باندھ باندھ کر۔ اب جب اس تالاب کے پانی کو آپ ہاتھ میں لوگے اور ناک تک لے آؤ گے تو بدبو آئے گی، ایک اسمیل جو شاید آپ کو کلی کرنے سے روک دے، جو شاید آپ کو پینے سے روک دے، جبکہ وہ پانی ہے، لیکن اس کا استعمال آپ نہیں کر پا چکے، اس میں ایک بیڈ اسمیل آ رہی، ٹھیک ہے؟ اسی جگہ پر ایک نہر کے کنارے چلے جاؤ، اس کی چوڑائی کم ہے اور پانی بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا ہو، بہت زیادہ پانی نہ ہو، لیکن اس پانی کو جب ہاتھ میں لوگے تو بھینی بھینی خوشبو آئے گی۔ آپ سمجھ رہے نا، بھینی بھینی خوشبو آئے گی، جس کو آپ کلی بھی کر لوگے، ناک میں بھی ڈال لوگے، اور اگر پیاس لگی ہے تو پی بھی لوگے، کیونکہ اس میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ پانی کم ہے بظاہر، پر اس پانی میں خوشبو ہے، اور جو سامنے جس پر ہم تالاب پہ گئے تھے پانی زیادہ نظر آ رہا ہے، پر اس میں اسمیل آ رہی ہے، بیڈ اسمیل۔ کیوں؟ دونوں پانی میں ہے تو پانی، فرق اتنا ہے کہ ایک میں حرکت ہے اور ایک تھما ہوا ہے، ایک تھم گیا، رک گیا تو بدبو پیدا ہو گئی۔ تو اے سنیو، جذبہ پیدا کرو آگے بڑھنے کا، رب کو راضی کرنے کے لیے قدم نکال لو، اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، رک مت جاؤ۔ رک جاؤ گے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، رک جاؤ گے تو خرابی پیدا ہوگی، اور آج جو خرابیاں ہم میں نظر آ رہی ہے، ہم بولتے تو ہیں پر کرنا نہیں چاہتے۔ بولنے کا شوق ہے، ہم یہ ضرور کہیں گے یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ دوسروں کے عیب گنانے کے شوق
تو ہم میں پیدا ہو گئے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ جب میں نے انگلی اٹھائی تھی تو ایک اٹھی تھی سامنے کی طرف اور 3 اٹھی تھی میری طرف۔ دیکھ لو، یہ 3 تو میری طرف ہے، ایک تمہاری طرف۔ تم کسی کے ایک عیب کو دکھاؤ گے، تمہارا وجود خود کہتا ہے کہ اپنے 3 عیب کو تو دیکھ لے، اپنا تو محاسبہ کر۔ کب کرے گا اپنا محاسبہ؟ کب جانے گا؟ جب اپنے بارے میں سوچو گے تو حرکت میں آؤ گے، اور جب حرکت میں آؤ گے تو برکت ہوگی، اور اگر اپنے بارے میں نہیں سوچو گے تو تھم جاؤ گے۔ تو آج جو ہماری سوسائٹی میں جو گندگیاں نظر آ رہی ہے، جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کر آپ سے چڑھ رہا ہے دوستو، تو وہ آپ سمجھیے وہ نہ اسلام کی وجہ سے، نہ ہمارے دین کی وجہ سے، نہ ہماری شریعت کی وجہ سے، وہ چڑھ رہا ہے تمہارے کریکٹر کی وجہ سے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے کہہ دیا اسلام، اس نے سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہہ دیا دین محمدی۔ نہ سمجھی میں وہ بول رہا ہے، پر جو اختلاف اس نے کیا ہے وہ تمہارے کریکٹر سے کیا ہے، نہ کہ اسلام سے۔ اسلام سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، دین محمدی سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والے ہی اس دین کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے مذہب اسلام کے خلاف کھڑے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوگے، خلاف بن کر کھڑے ہوگے، وہی تو لوگوں کو دکھے گا۔ جب لوگوں کو وہی دکھے گا تو لوگ بولیں گے ہی۔ تو آپ کو دیکھ کر بول رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ اسی میں غصے میں آ گئے، ہمارے مذہب کے خلاف بولو گے، برداشت نہیں کریں گے۔ تم نے جو اپنے مذہب کے خلاف کیا، اب تمہارے ساتھ کیا کروں ذرا یہ تو بتاؤ۔ دوسروں کے سامنے تو چلا دیتے ہو، پر تم نے جب اپنے دین کے خلاف کیا ہے تو کیا کرو گے؟ یہ سوچنا کسی اور کا کام نہیں، تمہارا ہے۔ محاسبہ کرو، اب دیکھو، رکو مت، ورنہ بدبو پیدا ہو جائے گی، گندگی آ جائے گی، خرابی آ جائے گی۔ حرکت میں آ جاؤ، اپنے بارے میں سوچو، صحیح چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو؟ آپ سمجھے نا؟ تو طائف کی وادی میں نبی نے بتا دیا، یہ نہیں مانتے تو کیا آنے والے نہیں مانیں گے؟ اب نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب ہم دعوت دینے کے لیے نکلیں تو غصہ نہ ہو جائے سامنے والے پر، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے میری دعوت کو، لیکن میرا کام ہے دعوت دینا اس وقت تک جب تک وہ مان لینے، اور اگر وہ نہ مانے تو دعوت دیتے رہو، نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ نہیں مانتا، ہو سکتا ہے اس کے آنے والی اولادیں مانے۔ کام تو جاری رکھنا ہے۔ تو غصہ آئے گا کب؟ نفرت ہوگی کب؟ نفرت نہیں آئے گی۔ تو ایک بہترین دائی کون؟ جس کے دل میں نفرت نہیں۔ کیونکہ ایک بات اچھی طرح سے جان لو، نفرت کو نفرت سے مٹایا نہیں جا سکتا، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے۔ ہمارے آقا نے بار بار نبی رحمت نے ہمیں یہ تعلیم دی، بار بار۔ ہاؤ اپنے آقا کی باتوں کو جب سنو تو واقعے کے مطابق نہیں، نبی کی زندگی کے پارٹ جب تمہارے سامنے رکھے جائیں تو اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ مت لو، یہ منورنجن کی بات نہیں ہے، تبدیلی کی بات ہے اپنے اندر لانے کی۔ جب نبی کی باتوں کو سنو تو غور و فکر کرو۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اگر غور و فکر کرتے تو دوستو کام آ جاتی بات۔ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتے تو ایک بوڑھی عورت آپ پر کوڑا ڈال دیتی تھی، سنا ہے نا آپ نے؟ بار بار سنا ہوگا۔ اب آپ سوچو، جب آج حرم تک جانے کے لیے بے پناہ راستے ہیں، آپ سمجھ رہے نا، ہر طرف سے آئیے، بہت ڈھیر سارے راستے ہیں کعبہ میں آنے کے لیے، جبکہ اتنی بلڈنگیں بن چکی ہیں، پھر بھی راستوں کی کمی نہیں ہے، بہت سے راستے موجود ہیں۔ لیکن جب نبی حرم میں جاتے تھے اس وقت تو راستے ہی راستے تھے،
آپ سمجھ رہے نا؟ کوئی بہت زیادہ بلڈنگیں نہیں ہیں، نبی جدھر سے چاہتے چلے جاتے. تو پرٹیکولر ایک راستے پر بوڑھی عورت ڈال دی ہے نا کوڑا، پرٹیکولر ایک راستے پر راستہ بدل دے. نبی حرم میں جا سکتے، لیکن آپ یہ دیکھو نبی اسی راستے سے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھو نبی اسی راستے سے جاتے ہیں. وہ کوڑا ڈالتی ہے، نبی کیا کرتے؟ نبی کیا کرتے ہیں؟ کوڑا ڈالا، نبی نے یوں کپڑا جھاڑا، بس. اب آپ دیکھیے ان کے راستے میں رکاوٹ جو پیدا کی گئی، کوڑا ڈال کر رکاوٹ پیدا کی گئی، نبی نے اس رکاوٹ کو کتنی دور تک لیا؟ یوں جھاڑ دیا، ختم رکاوٹ. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ ان کے امتی ہو، آپ تو آستین کھینچتے ہو. اب یہ کس کی سیرت ہے ذرا خود سوچ کے بتا دینا. نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ یوں جھاڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے، تم نے جب آستین چڑھائی تو کس کی سیرت ہے؟ یہ جواب تو تم کو دینا ہے، کسی غیر کو نہیں، کسی غیر مسلم کو نہیں دینا ہے. یہ جواب تم کو دینا ہے. تم سے کیا بھی جائے گا، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم امتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو سوال تو میں تم سے ہی کروں گا کہ تمہارے نبی نے جب راستے میں ان کے رکاوٹ پیدا کی گئی، کوڑا ڈالا گیا، تو کیا کیا؟ یوں جھاڑا اور آگے بڑھ گئے. منزل بھی نہیں چھوڑی ہے، راستہ بھی نہیں چھوڑا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیے، یہاں غور کریے، راستہ بدل سکتے ہیں پر نہیں. اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستے بہت سے ہیں، پر نبی نے رکاوٹ اس راستے کی جو ہے اسے چھوڑا نہیں. نبی اپنے راستے پر ہے، راستہ چھوڑا نہیں. ابھی تو آپ اور ہمیں کیا ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو راستہ چھوٹ جاتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یاد دیکھیے تعلیم کیا دی جا رہی ہے، نہ نبی نے راستہ چھوڑا نہ منزل چھوڑا، اور جو رکاوٹ ہے اسے کس طرح سے یوں جھاڑ دیا، ختم. یہ جھاڑ دیا، ختم. وہ اپنا کام کر رہی ہے، آقا اپنا کام کر رہے. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ بیمار پڑی. یہ بھی سنا ہے آپ نے، لیکن جو پہلو میں نے بیان کیا شاید اس انداز میں نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اب آپ کی بات کیا سمجھنا ہے؟ رکاوٹیں چاہے جیسی آ جائے، انداز کیا اختیار کرنا ہے؟ یوں جھاڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ تم نبی کے امتی ہو. تو اپنے آقا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری کامیابی ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہی ہماری کامیابی ہے. تو نبی کا انداز اختیار کرو، یوں جھاڑو اور آگے بڑھ جاؤ. راستہ بھی مت بدلو، راستہ مت بدلو اپنی منزل تک. منزل پر جانا بھی ہے، راستہ بھی وہی رکھو. انداز اس راستے کی رکاوٹ کا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یوں جھاڑو اور آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. اب آئیے، وہ بیمار پڑ گئی، نہیں ڈالا کوڑا، نہیں پڑا کوڑا، نہیں پڑا. پھر دوسرے دن گئے، کوڑا نہیں پڑا تو پوچھ لیا. اب پوچھ لیا کیا بات ہے، معلوم چلا بیمار ہے. تو اب نبی پہنچ گئے دیکھنے، نبی پہنچ گئے دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہی گئے دیکھنے تو وہ قدموں میں آ گئی، قدموں میں آ گئی. تو دوستو نبی نے کیا فرما دیا، کیا طریقہ ہمیں دیا ہے؟ نبی کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ کہ تم دائی ہو، تم سب خیر امت ہو. دعوت دینے کا اختیار تم سے پہلے امتیوں کو نہیں تھا، لیکن یہ تو نبی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ رب نے وہ اعزاز تمہیں بھی بخش دیا کہ تم بھی دعوت دے سکتے ہو.
کیا خاص کیا عوام، سبھی دائی ہیں، سبھی دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دعوت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں محبت۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب نبی وہاں پہنچے تو نبی نے اپنا کردار نبھانے کی بات کہی ہے۔ کوئی کسی کا کیسا بھی کردار ہو وہ اس کے ساتھ، پر تم میرے فالوور ہو۔ نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے، جو میرا فالوور ہوگا، جو مجھے فالو کرتا ہوگا، میرے انداز کو اختیار کرے گا، تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ دشمن اپنی دشمنی کرتا رہے، برا اپنی برائی ہمارے ساتھ کرتا رہے، اور ہمارا انداز سوچنے کا کیا ہوگا کہ اس کی برائیوں کو یوں جھاڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں، اس کی دشمنی کو یوں جھاڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں۔ لیکن جب اپنے کردار کو دکھلانے کی باری آئے تو نبی کا وہی انداز اختیار کریں گے کہ اس کی حالت کو پوچھنے کے لیے ہم اس کے ہاں پہنچائے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کی تعلیم۔ تو دوستو، اگر برا بھلا کہتے تو وہ عورت کبھی بھی قدموں میں نہ آتی، برا بھلا کہتے تو وہ کبھی۔ اب دیکھیے اسی سیرت کو دیکھیے، میں نے کہا نا کہ اولیاء کرام کی زندگی کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، یا ان کا پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے باہر ہو۔ آپ سمجھیں، چونکہ وہ فضل سے ولی بنے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسب سے بنے ہیں، تو کسب میں بھی وہی ہے کہ نبی کی سیرت کو سامنے رکھا اور زندگی گزاری، اور جب فضل سے بنے ہیں تو رب تو انہیں اس لائق پہلے بنا دیتا ہے، تب انعام دیتا ہے۔ تو بھی نہیں، ہاں ڈفلی والوں میں نہیں ملے گی، جب جو ڈفلی بنا کے ہوئے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، اللہ بہتر جانے۔ اگر ان سے معنی و مطلب پوچھ لیا جائے شاید نہ بتا پاؤں، نہ جانے کیا کیا بن گئے۔ خیر تو وہ چھوڑ دیجئے، اس لیے میں نے کلاسیفائی کر دیا۔ میرے مخدوم کے بارگاہ میں تعلیمات صوفیہ بھی ہے نا، تو کمپیریزن تو کرتے چلنا پڑے گا نا۔ میں جس در کا غلام ہوں جو میرا مخدوم ہے، محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، ان کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ سید اشرف، میں اللہ کو نہیں دوست نہیں رکھتا، پر آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ میں اللہ کو دوست نہیں رکھتا، پر آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ تو مخدوم پاک نے کہا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا سچ بول رہا ہوں۔ کہا پھر بیٹھ جا، پھر بیٹھ جا۔ اب جیسے ہی بیٹھالا تو کچھ لوگ چلے شروع ہو گئے، خسر 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 خسر۔ اور پھسپھساتا کون ہے؟ ہمیں یہ بھی جان لینا، پھسپھساتا ابلیس ہی ہے۔ جتنے ابلیس صفت ہوتے ہیں وہی کنفسی مارتے ہیں۔ حق کبھی پھسپھسا کے نہیں آتا، حق ہمیشہ کھل کر آتا ہے۔ ببانگے دو حل آتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں، سب کے سامنے بولتا ہے۔ تو حق کا انداز دیکھو کیا ہوا، بیٹھ جا۔ حق کا انداز دیکھو کیا کہا، سچ بول رہا ہے، کہا ہاں، کہا پھر بیٹھ جا۔ اب ابلیسیت جو اثر اپنا چھوڑ جاتی ہے بعض ذہنوں پر، تو پھر وہ کیا کرتے، پھسپھسانا شروع کرتے، شروع ہو گئے۔ دیکھو کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کو نہیں مانتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر، ان کو مان لیا تو سب کچھ ہو گیا، بیٹھا لیا۔ یہ دیکھیے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اللہ سے بڑا مان لیا۔ اب یہ سب پسر پسر پسر۔ اور سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی واز فرما رہے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ جب آپ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو اس کی طرف دیکھا جسے بیٹھالا تھا، دیکھا وہ بھی پریشان ہے، اس کے بھی چہرے پہ بل آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ تو اسے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا پریشان کیوں ہے؟ بیٹھال تو لیا میں نے تجھے، اب کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور یہی پریشانی کہ آپ نے بیٹھال لیا، پریشانی تو یہی ہے کہ آپ نے بیٹھال جو لیا۔
کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں جہاں گیا لاہور پڑھ کے بھگا دیا گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ پریشانی کی وجہ یہ کہ آپ نے بیٹھا لیا۔ اب پھسفس پھسوڑ سن بھی رہا تھا، وہ بھی پھسفساہٹ اس کے بھی کان میں آ رہی تھی۔ کہا بھائی دیکھ میں تو ابھی بھی اسی جگہ پر ہوں، اگر تو سچا ہے تو بیٹھا رہے، جھوٹا ہے تو بھاگ جا یہاں سے۔ کہا اس معاملے میں تو سچا ہوں، اللہ کو دوست نہیں رکھتا پر آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو یہی سوچ کے آیا ہوں کہ آپ صاحب علم ہیں، بڑی شہرت سنی ہے آپ کی، اور شہرت سن کر آیا ہوں۔ کہا اگر تو سچا ہے تو بیٹھا رہے، جھوٹا ہے تو چلا جا۔ کہا سچا ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ کہا پھر سن، اگر تو مجھے دوست رکھتا ہے تو دوستی کے تقاضے کو بھی سن لے۔ تو مجھے دوست رکھتا ہے تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست جسے دوست رکھے تو بھی دوست رکھ۔ دوستی کا تو تقاضا یہی ہے کہ دوست جسے دوست رکھے تو بھی دوست رکھ۔ میں رب کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی دوست رکھ۔ میں نبی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی دوست رکھ۔ میں صدیق کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں فاروق کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں غنی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں اہل بیت کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں غوث اعظم کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں سلطان الہند کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ اپنے اپنے وقت کے اماموں کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ جماعت کے تمام محدثین کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ دوستی کا تقاضا تو یہی ہے، سچا ہے تو بیٹھ جا، جھوٹا ہے تو بھاگ جا۔ اب دوستو یہاں سن کے واہ واہ تو کر لیا، کیا سمجھ میں آیا؟ اور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنا یہ منورنجن کے لیے نہیں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ، اور جب تک سوچ نہیں بدلے گی کردار نہیں بدلے گا آپ کا۔ ضرورت ہے اس بات کی، سوچو۔ آج یہی تو نہیں کوئی کرنا چاہ رہا، پین نہیں لینا چاہتا کوئی، ہمیں پین کون لے یار، درد سری کون لے، چلتا ہے نا چلنے دو۔ آپ سمجھے؟ تو مخدوم سمنا نے لاہور پڑھ کر نہیں بھگا دیا، بیٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں محبت ہے، یہاں محبت ہے، اور دائی ہیں، دائی دعوت دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ سمجھ رہے نا، دائی ہے۔ اور پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم کے دہانے سے بندے کو اللہ کے ہٹا کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دینا۔ آپ سمجھے؟ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو میرے آقا نے کیا ہے، یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، جہنم کے دہانوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر جنت کے قریب کر دیا، وہ نظام دے دیا، صرف خود ہی کھینچ کر نہیں، ایسا نظام دے دیا کہ اس نظام کو جو بھی فالو کر لے وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اللہ کے بندے کو جہنم کے دہانے سے کھینچ کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دیتا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہترین دائی ہیں، اور یہ دائی ہونے کی پہچان ہے، پین لینے کے لیے تیار ہیں، درد لینے کے لیے تیار ہو۔ اگر درد نہ ہوتا تو یہ بھی لاہور پڑھ کے بعد جا جہنم میں، مجھ سے کیا مطلب؟ آپ سمجھے؟ بیٹھا لیا، کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیا اس کے سوال میں کہ اگر اسے روکا نہیں تو یہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دوستو جب یہاں محبت ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے۔ ایسے محبت کرنے والے
جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں برداشت نہیں ہوتا. اور یہ سیرت کہاں سے آئی؟ نبی کی سیرت ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی رات رات بھر آنکھوں میں آنسو ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. نبی نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے. یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کا انداز. نبی نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے. اور جو صحیح معنوں میں نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے. کہ مخدوم سیورا سیرت پر عمل کر لیا تو جہنم کا ایندھن بننے نہیں دیا، پکڑ کے بیٹھا لیا، پکڑ کے بیٹھا. آ گیا ہے تو واپس مت جا. یہی تعلیم بن گئی صوفیہ کی، اور یہی نبی کی سیرت ہے. جو سیرت ہے جو اولیاء کرام نے پیش کر دیا وہ تعلیم بن گئی. دوستوں، اب وہ بات جو میں نے پہلے کہا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. 40 سال کیا کیا؟ 40 سال میں اعلان نبوت کیا. نبی تو ہیں، اعلان نہیں کیا. اور نبی تو تب ہی سب سے ہیں نبی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہیں. نبی ہیں تب بھی. آپ سمجھے؟ تو اب ادھر جاؤں گا تو اور لمبا ٹائم لگ جائے گا اس بات کو. اتنا تو آپ نے شاید سنا ہو، اور اگر نہیں سنا ہو تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی بھرپور انداز میں. ٹھیک ہے نا؟ 40 سال نبی نے کیا کیا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اس لیے کہ نبی کی جو بظاہر 63 سالہ زندگی ہے، کوئی مفتی صاحب دنیا کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہے؟ دنیا کے کوئی بھی جتنے مفت کے ہوں مفتی، چاہے واقعی مفتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ 2 طرح کے مفتی بھی ہیں، 2 طرح کے مفتی بھی پائے جاتے ہیں. ایک مفت کے مفتی ہیں اور ایک وہ مفتی ہیں جن کے پاس محبت ہے، جن کے پاس نبی کی محبت، جن کے پاس اصحاب نبی کی محبت، جن کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت، جن کے پاس اولیاء کرام کی محبت. اور یہ تمام محبت کی روشنی میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ کی روشنی میں وہ کچھ تحریر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واقعی مفتی ہیں. اور کچھ مفت والے، مفت کے مفتی، ٹھیک ہے نا، جن کے خود کے ہی فتووں میں اختلاف پائے جاتا. مہینے بھر بعد پوچھ لو تو خود ہی اختلاف، کیونکہ انہیں یاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس وقت کس دباؤ میں لکھا تھا، آج کس دباؤ میں لکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو اختلاف اسی لیے پایا جاتا ہے. اسے کو بھائی مفت کا کہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بھی ہیں جن کے نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی پھر بھی مفتی ہیں. ہاں، ایک تیسرے بھی ہیں، کیٹیگری ایک اور آ گئی. سمجھے نا؟ تو ہر مدرسہ دارالفتہ نہیں رکھتا، پر آج کل ہر محلہ دارالفتہ رکھتا ہے. عجیب بات، ہر مدرسہ دارالفتہ نہیں رکھتا، لیکن آج اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، دیکھنے کی کوشش کریں تو ہر محلے میں دارالفتہ مل جائے گا. اور دارالفتہ کہا ہے، میں تھوڑا سا قریب آپ کو آسانی پیدا کر دوں کہ گلی کے نکڑ پہ جو چائے خانہ ہے وہ دارالفتہ ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے جتنے چسکیاں لے رہے ہیں سب کے سب مفتی ہیں، ایک بھی مستفتی نہیں، ایک بھی مستفتی نہیں، سب کے سب مفتی. اور کریکٹر کا عالم یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے گئے، کھڑے کھڑے پھر واپس آ گئے اور فتویٰ دینا شروع. کریکٹر یہ ہے، کریکٹر یہ ہے. یہ تیسری کیٹیگری آئی. اب بتاؤ یہ ظلم کسی غیر نے کیا ہے؟ یہ کوئی غیر کر رہا ہے، یہ شریعت کا مذاق کوئی غیر اٹھا رہا ہے. اب بتاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے خلاف کب آواز اٹھے گی؟ ان پر کب رکاوٹ لگائی جائے گی؟ اور کون لگائے گا؟ امام صاحب
مولانا صاحب آپ کب کرو گے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو محلے کے چائے خانے میں مفتی بنے بیٹھے ہوئے وہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، یہ رکاوٹ کون لگائے گا؟ کوئی غیر؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ساری ذمہ داری دین کی امام صاحب کی ہے، ساری دین کی ذمہ داری مولانا صاحب کی ہے، آپ کی کچھ نہیں ہے۔ خالی کرٹیسائز کرو گے آپ، مولانا صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا، مولانا صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ جب مولانا صاحب نے کہا ایسا کرو تو کرے گا کون؟ فرشتے آگے کریں گے۔ جب ماننے کی باری آئی تو آپ غائب، یہاں نہیں مانیں گے مولانا کی، تو ماننا بھی تو آپ ہی کو ہے، کرنا آپ کو ہے، خرابی آپ میں پیدا ہوئی ہے تو اصلاح آپ کی یہ کریں گے نا، پر یہ نہیں ہو رہا ہے، گھڑا پھوڑا جا رہا ہے دوسرے کے اوپر، آپ سمجھ رہے نا؟ تو دوستو بدلو اپنے آپ کو۔ تو 40 سال پھر اپنی جگہ آنا چاہوں گا، ورنہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سب۔ 40 سال نبی نے کیا کیا؟ ایک ہی جواب ہے، ان 40 سالوں میں نبی نے اپنے آپ کو منوایا۔ کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو منوایا۔ کس سے؟ جو کسی کو نہیں مانتے تھے، ایسے تھے بھی وہ، کنکریلے، بنجریلے، پتھریلے، ظلم اور بربریت کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے والے، جن کے ظلم سے خود ان کے جسم کا پارٹ بھی محفوظ نہ تھا۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، سوچو اس سے زیادہ اور کیا ہو گئے۔ سراسا تھوڑی دیر اگر میں اس واقعے کو بھی اگر آپ کے سامنے ڈرامیٹک انداز میں پیش کر دوں تو شاید آپ محسوس کریں، اور فیل کرانا میرا مقصد بھی ہے۔ جب تک فیل نہیں کرتا آدمی تو یہ جو جمود طاری ہے نا دماغ پر، جیسے ابھی میں نے کہا نا تالاب کے پانی میں بدبو کیوں ہے؟ کیونکہ پانی اس کا تھما ہوا ہے، جمود طاری ہے، اس لیے اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ لیکن نہر کا پانی کم ضرور ہے، لیکن چونکہ اس میں حرکت ہے، جمود ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اس میں خوشبو ہے۔ آج کہیں نہ کہیں اہل سنت کے درمیان میں جمود طاری ہو گیا ہے، اور اس جمود نے گندگی پیدا کر دیا، سوچ کو محدود کر دیا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ ابھی یہاں پہ صرف نکالنے کی ہے، یہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکالو، بلاؤ نہیں۔ ارے بلانے کے لیے میرے پتہ نہیں کس سیرت پر عمل ہو رہا ہے بھیا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے آقا کی سیرت 40 سال کی صرف بلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس بلانے کے لیے میرے آقا نے 40 سال منوایا، بلانے کے لیے 40 سال دے دیے۔ پتہ نہیں کس کی سیرت پر عمل ہے، نکل جا نکل جا نکل جا نکل جا نکل جا، ہائے ہائے۔ اب کون سی کیٹیگری ہے یہ تم لوگ خود فیصلہ کر لینا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، میں تو ایک ولی کے در کا کتا ہوں، اور اس کی غلامی کا پٹا بہت فخریہ ڈال رکھا ہے۔ میں اشرف کا غلام ہوں، اشرف کا غلام، اور اس غلامی پر فخر ہے۔ اسی کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتا ہوں، اور اسی کی نسبت سے دنیا میں جانا جاتا ہوں۔ وہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں، وہ ہے تو میں ہوں، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی، کیونکہ وہاں کا بھی اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سید اشرف جہانگیر نے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جب تک ایک بھی میرا چاہنے والا، میرے دامن سے وابستہ ایک بھی جنت میں جانے سے رہ جائے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ یہ سوچو گے، آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو ان کے ہاتھ پہ ہوا وہی تو، باقی نہیں، قیامت تک
قیامت تک یہی تو وجہ ہے کیا 700 سال ہو گئے، 700 سال، پیر بھی اشرفی، مرید بھی اشرفی، کہیں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 700 سال ہو گئے، پیر بھی اشرفی، مرید بھی اشرفی، اس لیے کہ کبھی پیر نے ذمہ داری لی ہی نہیں۔ ہم تو آج بھی مانتے ہیں جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہمیں پیر، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے مخدوم سمنا کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، شہزادہ حضور شیخ اعظم فیضان حضور مخدوم سنہ آل رسول اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر تو صرف وہی ہے، پیر تو صرف وہی ہیں، بیچ میں جتنے پیر ہیں وہ کڑی ہیں، دامن سے جوڑنے والے ہیں۔ اب یہ مانتے، اسی لیے تو مرید بھی اشرفی، پیر بھی اشرفی، ایک نسل دو نسل میں نام نہیں بدل گیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری آج تک نہ لی، اسی کو لے لو جس نے رب کو راضی کر لیا ہے، جس نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ذمہ داری خود کا پتہ نہیں کس کو لے جائیں گے۔ اب پہلے خود تو پہلے نکل لو، ابھی تو خود کی پتہ نہیں، دوسروں کا کیا نپٹاؤ گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خیر اللہ رحم فرمائے۔ تو 40 سال میرے آقا نے منوایا ان سے جو کسی کو نہیں مانتے تھے، کسی کو نہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا، وہاں تلوار نکل آتی تھی، مانتے نہیں تھے۔ تم سے کم ہے کیا؟ یہی تو تھا، وہاں تلواریں نکل آتی تھی۔ یاد ہوگا، پھر میں ایک کامن واقعہ آپ کو، بہت ہی کامن، جو بچپن سے ہی شاید آپ نے سنا ہو، کہ حجر اسود نصب کرنے کی بات سنی ہے نا؟ بڑا کامن واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ میں یقین ہوتا ہے مجھے کہ وہ آپ کو پتا ہے، تاکہ یہیں سے ہمیں جو سیکھنا ہے، جو میں چاہتا ہوں آپ کو بتانا، وہ آپ کو بتا سکوں۔ کیا ہوا؟ حجر اسود پر نصب کرنا ہے، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں، ٹھیک؟ سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے، تلواریں کھنچ گئیں، ہے نا؟ کس بات پر؟ تم سے کم ہے کیا؟ یہی تو تھی وجہ، کیا نکلی؟ یہی تو نکلی۔ تم کاہے رکھ دو گے بھائی؟ تم کہاں سے اعلیٰ افضل ہو گئے؟ تم سے کم ہوں کیا؟ یہی تو ہے۔ اب جب تمہارے درمیان اس طرح کے معاملات شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کس کا ڈائلاگ دہرایا۔ بس اتنی دور پہ ہی سمجھنا ہے۔ جب کبھی تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کسی بھی کام میں، تم سے کم ہے کیا، بس رک جاؤ اور غور کرو کس کے جملوں کو دہرا رہا ہوں میں۔ یہ جملے کن کے تھے؟ تم سے کم ہے کیا، یہ جملے کس کے تھے؟ سوچو، مشرکین مکہ ہے نا، انہی کے جملے ہیں نا؟ بولو، ان کے جملے آپ اختیار کرو گے، ان کا جذبہ آپ اپنے اندر لاؤ گے تو لانا کس کا ہے نا؟ تو اب اس کو یہیں روک دینا ہے۔ تو جب کبھی یہ احساس آپ میں پیدا ہو، یہ جملہ منہ سے نکلے، فوراً توبہ کر لینا، اے اللہ مجھے معاف کر، میں نے ڈگر بدل دی، میرا راستہ بدل گیا، اے اللہ مجھے نبی کے قریب کر دے، نبی کے قریب کر دے، جس چیز کی دعوت میرے آقا نے دی تھی اس دعوت کے قریب کر دے، میں تو غلط جگہ چلا گیا، فوراً توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ جو ہے بہت مدد کرنے والا ہے، وہ مدد کرے گا، پھر آ جاؤ گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ کہیں اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مومنین کا انداز نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ وہاں تلوار نکلنے کی باری آ گئی، کسی نے کہا رک جاؤ، ایک کام کرتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ اگر چھڑ گئی تو بچانے کتنی نسلوں تک چلے گی، نہ جانے کتنے لوگ اس میں کٹیں گے، مریں گے۔ روک دیا، کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ کل جو بھی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں آئے، وہ جو فیصلہ کر دے جن کے حق میں، وہی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دے۔ متفق ہو گئے،
اور عربوں میں ایک چیز بڑی خاص تھی کہ جب کوئی عہد کر لیتے تھے تو نبھاتے تھے. یہ کچھ برائیاں تھی تو کچھ اچھائیاں بھی تھیں. تو اللہ نے ایک اچھائی یہ دی تھی انہیں کہ عہد کو پورا کرتے تھے. جب متفق ہو گئے ہٹ گئے، تلواریں نیام میں چلی گئیں اور واپس چلے گئے. اب صبح بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آنے والے کا. اب سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے. سب دیکھ رہے چاروں طرف. آنے والا کون ہے؟ جو رحمت بن کر آیا ہے. آنے والا کون تھا؟ جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اور جیسے ہی نبی پر نگاہ پڑی سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے. وہ خوش ہو گئے جو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. آپ دیکھیے تو صحیح، خوش کون ہو رہا ہے؟ وہ جو کسی کو نہیں مانتے تھے. سب خوش ہو گئے. واہ، آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے بہتر ہے. آنے والا وہ ہے جو ہم میں امین ہے. آنے والا وہ ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے ذہین ہے. آنے والا وہ ہے جو ہم سے زیادہ نالجبل ہے. یہ سب تسلیم کر چکے تھے اور نبی نے یہ سب منوا لیا تھا. نبی نے یہ سب منوا لیا تھا. کن سے؟ کلمہ گو تھے کیا؟ یہ بہت خاص پوائنٹ ہے اور بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا سا غور کر لیں کہ نبی نے منوایا کس سے اپنے آپ کو؟ کیا وہ سب کلمہ گو تھے؟ اپنا پورا کیریکٹر کس کے سامنے رکھا؟ کیا وہ کلمہ گو تھے؟ کیا اپنے کیریکٹر کو ٹی وی کے اسکرین میں دکھایا تھا نبی نے؟ کسی کے سامنے اس کا کیریکٹر اسی وقت پہنچتا ہے نا جب معاملات ہوتے ہیں. کوئی کسی کو تب جانتا ہے نا جب اس کے قریب پہنچتا ہے، جب اس سے معاملات داری کرتا ہے تبھی تو پہچانے گا نا. اور کہتے ہیں نا کسی کے مزاج کو اگر جاننا ہو کہ ایماندار ہے یا بے ایمان تو اس سے معاملات داری کر لو. یہ کوئی رحم دل ہے یا ظالم نیچر کا ہے، اگر یہ جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لو تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے مزاج میں ظالمانہ پن ہے یا رحم دلی موجود ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ سفر کر لو. تو نبی تو یہ سب منوا رہے ہیں. نبی نے تو ان سے منوایا ہے جو کلمہ گو نہیں ہے اور سب کچھ مانا ہے. انہوں نے امین بھی مانا ہے، رحم دل بھی مانا ہے، سچا بھی مانا ہے، بہتر معاملات داری کرنے والا مانا ہے. تو جب سب کچھ مانا ہے تو سب کچھ نبی نے عملی طور پر کیا بھی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ان کے ساتھ معاملات داری بھی کی ہے، ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. سب کچھ منوا لیا. کس سے؟ جو کسی کو نہیں مانتے تھے اور کلمہ گو بھی تھے. کلمہ گو بھی نہیں تھے. تو نبی اس وقت جو تعلیم دے رہے ہیں، دے تو رہے تعلیم. نبی کی لائف کا دو پارٹ ہے. ایک 40 سالہ زندگی، تعلیم تو یہاں بھی دے رہے ہیں اور نو بڈی کین سے، کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا. چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ 40 سالہ زندگی اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ نبی کی زندگی کا کوئی بھی پہلو قرآن سے باہر ہے ہی نہیں. قرآن تو نبی کی زندگی کی عملی تفسیر ہے. سمجھے نا؟ پورا عمل تو اس سے باہر نہیں، قرآن ہے. تو وہ 40 سالہ زندگی بھی اکارڈنگ ٹو قرآن. یہ فرسٹ فیز. اور سیکنڈ فیز کیا ہے؟ 23 ایئرز، 23 سالہ زندگی جس میں شریعت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس 23 سالہ زندگی میں نبی نے کیا دیا؟ شریعت، احکام. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تمام چیزیں دیں کب؟ 23 سالہ زندگی میں. تعلیم دی شریعت کی. ان شارٹ چلتا ہوں.
تعلیم دی شریعت کی، اور یہ 40 سالہ زندگی میں کس چیز کی تعلیم دی؟ یہ 40 سالہ انسانیت، تصوف، طریقت، تصوف، انسانیت، 40 سالہ اور 23 سالہ زندگی میں شریعت۔ اب یہاں سے ایک مجاز لے کر جائیے، خاص طور پر اہل اسٹیج کو میں کہہ رہا ہوں، جب کلمہ گو سے ملیے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند کریے، ہر کلمہ گو اپنے آپ کو پابند کرے نبی کی 63 سالہ زندگی کا، آئیڈیل بنا لو، چونکہ نبی کی زندگی آئیڈیل ہے ہر کلمہ گو کے لیے، تو آئیڈیل صرف 23 ایئرس نہیں، یہ دھیان رکھنا، اکثر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ذرا سا غور کریے، سمجھ میں آ جائے گا، دکھائی دے گا۔ تو 63 سالہ زندگی کو پابند خود کو کریے، اور جب سامنے کوئی کلمہ گو آئے تو 63 سالہ زندگی اس کے سامنے پیش کریے، اس کے سامنے پیش کریے، اور جب وہ آئے تمہارے سامنے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، تو اس کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ کیا اسلام میں جواب نہیں ہے؟ نبی کی سیرت میں جواب نہیں ہے؟ جواب موجود ہے، کوئی پارٹ ایسا نہیں جو نبی نے جواب نہ دیا ہو، نبی کی سیرت جواب نہ دیتی ہو۔ تو نبی کی سیرت سے جو جواب آیا کیا؟ 40 سالہ زندگی کو پیش کر دو، 40 سالہ زندگی کو اس کے سامنے پیش کرو جو کلمہ نہیں پڑھے، آپ سمجھ رہے نا؟ اور اسی انداز کو لے کر میرا غریب نواز، اب آئیے نا، تعلیمات بھی بتانی ہے نا۔ ہند میں آ گئے، کتنے دارالعلوم تھے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے تھے بھائی؟ نہیں تھے نا۔ بخاری شریف کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ بولو، مسلم شریف کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ تو حدیث کی کتابیں، قرآن کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ تو کس کے سامنے قرآن پیش کیا؟ کس کے سامنے حدیث پیش کی؟ تو پھر میرے غریب نواز نے پیش کیا کیا؟ کہ قرآن کو جاننے والے نہیں ہیں، حدیث کو جاننے والے نہیں ہیں، ان کے درمیان میں غریب نواز ہیں، اور ان کے درمیان میں پیش پھر کیا کیا؟ تو نبی کی وہی 40 سالہ زندگی کو پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، شہزادہ حضور شیخ اعظم، سبحان اللہ۔ نبی کی 40 سالہ زندگی پیش کر دیا، کیونکہ پہلی ضرورت یہی تھی، منوانا ہے، منوانا ہے۔ تو منوایا کیسے؟ اے معین الدین، ہمیں تمہارا چلنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ چلا لو۔ اے معین الدین، ہمیں تمہارا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھا لو۔ اے معین الدین، ہمیں تمہارا جھکنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ جھکا لو۔ اے معین الدین، ہمیں تمہارا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ سجدے میں لے لو۔ اے معین الدین، ہمیں تمہارا دسترخوان بچھانا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ وہاں بیٹھا لو۔ ہر ادا پیش کرتے گئے، منواتے گئے، قریب لاتے گئے، قریب لاتے گئے، قریب لاتے گئے۔ اور جب قریب لے آئے تو پہلے پیش کیا 40 سالہ، اور جب قریب آئے تو دے دیا 23 سالہ۔ جب قریب آ گئے تو دے دیا 23 سالہ۔ آپ سمجھ رہے؟ اب تعداد بڑھ گئی،
تو صرف بنایا ہی نہیں، بچایا بھی، بڑھایا بھی، کیونکہ وہ نبی کی سیرت پر کام ہو رہا ہے اور نبی کی سیرت لے کر آئے ہیں۔ 63 سالہ زندگی کو اپنا کر غریب نواز آئے۔ آپ سمجھے نا، یہاں پر بیلنس ہے، 40 سالہ بھی اور 23 سالہ دونوں بات، 63 ایئرز کمپلیٹلی اپنے اندر لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے آقا نے بھی یہ نظام دیا نا، دعوت دیا تو اسلام اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانا اور اسے بچانا دونوں کا انتظام کیا ہے نا، بس ہے نا، اور بچانے کا کیا کہا نا، اپنے صحابہ تک کو یہ کہہ دیا نا، کیا کہہ دیا؟ میرے صحابہ میں جس کی بھی پیروی کرو مثل ستاروں کے، جس کی پیروی کرو گمراہ نہیں ہوگے۔ بچایا، بچنے کا طریقہ دے رہے ہیں، بچایا۔ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تمہیں قرآن سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو یہ میری آل ہے، تمہیں بہتر انداز میں سمجھا دیں گے۔ دونوں کو ساتھ، یہ بچانے کا انتظام ہوا ہے، یہ بچانے کا انتظام ہوا ہے، اور اپنی پوری سیرت پھیلانے کا انتظام کر دیا۔ قرآن دے کر، اپنی اہل بیت دے کر بچانے کا کام کیا اور پھیلانے کے لیے اپنی سیرت عطا کر دی۔ جو اس پر عمل کرے گا پھیلاتا جائے گا، اور جو اس نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لیا بچاتا جائے گا، بچاتا جائے گا، بچاتا جائے گا۔ تو پھیلانے کا بھی کام کیا، بچانے کا بھی کام، پھیلانے کا بھی کام، بچانے کا بھی کام، دونوں کام ایک وقت۔ یہاں غریب نواز نے، کیونکہ 63 سالہ زندگی لے کے آئے ہیں، آدھی نہیں، 23 والی نہیں، یا صرف 40 والی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، 63 سالہ لے کے آئے ہیں، تو انکمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعداد بڑھی تو بچانے کا انتظام شروع۔ اے حمید الدین جاؤ، تعداد بڑھ گئی ہے، جاؤ مدرسہ قائم کرو، اب بچانے کا انتظام کرو، اب بچانے کا انتظام کرو، اب بچانے کا انتظام کرو۔ میرا مخدوم جب آیا 20 لاکھ، خواجہ نے 90 لاکھ، تو میرا مخدوم دے رہا ہے 20 لاکھ، جوڑ لیا۔ 40 سالہ زندگی پیش کیا، جب قریب آ گئے تو 23 سالہ دے دیا، 20 لاکھ۔ اور یہی غالباً ہوشنگ آباد کہاں پڑتا ہے؟ مہاراشٹر میں یا مدھیہ پردیش میں؟ ایٹ دیٹ ٹائم آپ سوچ لیے کہ 700 ایئرس بیفور، 700 سال پہلے کے لگ بھگ، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ جس میں 1000 بچے باقاعدہ ہاسٹل میں رہ کے پڑھتے تھے، وہ ہوشنگ آباد میں اشرفی محل کے نام سے وہ چیز آج بھی جانی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مدرسہ اس وقت مخدوم سید اشرف جہانگیر نے کھلوایا تھا۔ پھیلا بھی رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں۔ تو جو غریب نواز نے نظام ڈالا، یہ نظام، اس سے پہلے میں نے کہا جب غریب نواز آئے تھے تو کتنے مدرسے تھے؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں۔ تو آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ انہی کا دیا ہوا نظام ہے۔ پھیلا بھی رہے ہیں، بچانے کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور ان کے تمام جانشین حضرت محبوب الہی 15,000 خلفاء، کتنے؟ 15,000، اور ایک بھی غیر عالم نہیں، دیا ہی نہیں، خلافت دی ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگے، کوئی بھی غیر عالم کو دیا ہی نہیں، 15,000، اور پورے غیر منقسم ہندوستان میں پھیلا دیا۔ وہ جہاں بھی بیٹھے پھیلانے کا بھی کام کر رہے تھے، بچانے کا بھی کام کر رہے تھے۔ آپ سمجھے نا، 40 سالہ زندگی پیش کر کے قریب بلاتے تھے، پھر 23 سالہ دے کر اپنا بناتے تھے۔ اب آپ سمجھے نا، اور پھر جب وہ بیٹھ گیا تو اس کی نسل کو بچانے کا انتظام، اسے تعلیم یافتہ کر دیتے تاکہ وہ آگے بڑھ جاتا، اسے ذمہ داری دیتے، وہ پوری طرح سے آگے بڑھتا۔ تو دوستو، نبی کی ہر سیرت یہی ہے تعلیم اولیاء، کہ وہ سیرت پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔
انہوں نے ان تمام چیزوں کو ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، یہ تو نبی کی سیرت کا معاملہ ہے دوستو۔ اہل محبت تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ولی کی حیات بھی اگر آپ پڑھ رہے ہو تو ٹائم پاس کے لیے مت پڑھنا، ٹائم پاس کے لیے نہیں، کچھ سیکھنے کا اگر جذبہ ہے تو کتاب کو کھولو اور سیکھو، تو اللہ رب العزت انہی میں ہی بہت کچھ تمہیں عطا کر دے گا۔ اگر ٹائم پاس کے لیے پڑھا ہے، چلو یار وقت نہیں کٹ رہا ہے، چلو ابھی مخدوم پاک کے مخدوم سمنا کا مل گیا، چلو یہ پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، حضرت سبحان شاہ کے تعلق سے کوئی کتاب، چلو یار وقت نہیں گزر رہا، لاؤ پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ مجھے ان سے کچھ سیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیمات، ان کی زندگی عین سیرت کے مطابق ہے، عین سیرت کے مطابق ہے۔ ان کی شکل میں نبی کی سیرت نظر آتی ہے، ان کے کردار میں نبی کی سیرت نظر آتی ہے، ان کی گفتار میں نبی کی سیرت نظر آتی ہے۔ تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پڑھنا، کچھ سیکھنے کے لیے دوستوں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسوں سے منوا لیا جو کسی کو نہیں مانتے تھے، ایسوں سے منوا لیا۔ اور آج بھی دنیا میں، آج بھی نبی کی تعلیمات کو اگر صحیح طریقے سے پہنچا دیا جائے تو یقین سے میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کوئی انکار کرنے والا نہیں ملے گا، وہ مانے گا ہی مانے گا، وہ مانے گا ہی مانے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے، ہم اپنے ملک ہندوستان میں ہیں، اس ملک میں آپ دیکھیے آج بھی ان صوفیاء کرام سے محبت کرنے والے، کیا اپنے کیا پرائے، سبھی ان سے محبت کرتے ہیں ایکسپٹ ابلیس کو فالو کرنے والے۔ صرف ایک ہی کو پریشانی ہے، ابلیس کو، تو جو ابلیس کے خیمے میں گیا اسے پریشانی ہے، وگرنہ کیا اپنا کیا پرایا آج بھی ان بزرگان دین سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے انداز، ان کی زندگی، ان کے کریکٹر میں نبی کی سیرت کی جھلک پائی جاتی ہے، اور نبی کی سیرت وہ ہے کہ جو اسے اپنا لے دنیا میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی نفرت نہیں کر سکتا، ہر دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے آقا نے بھی یہی پیغام دیا ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ یہی پیغام کربلا کی دھرتی سے ہمارے امام، ہم سب کے امام، اور یہ بتا دوں نان کنٹروورشیل امام، نان کنٹروورشیل امام، امام عالی مقام امام حسین۔ اب مانو تو بھی امام، نہ مانو تو بھی امام، کر کیا لے گا تو یار، تو کر کیا لے گا، چال کنارے بیٹھ۔ نان کنٹروورشیل امام، امام عالی مقام نے بھی میدان کربلا سے یہی پیغام دیا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ کہاں ہے، ورنہ پھر میں آدھا گھنٹہ مجھے لگے گا سمجھانے میں، سمجھے نا، تو ابھی غور فکر کر کے آپ ہی سمجھ لینا کہاں تو ہے۔ بس اشارہ دے دوں کہ امام علی مقام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے یزیدیوں اپنے ہاتھ کو روک لو، ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ روک لو، میں موجود ہوں۔ تم نے جو یہ ظلم کیے ہیں، ہمیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ہمارے گھر، ہمارے چاہنے والے، ہمارے غلاموں کو شہید کیا، یہ سب کچھ تم نے کیا، میں ابھی موجود ہوں، میں ان کا ولی ہوں، تم نے جو کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گا، بچ جاؤ گے، میں معاف کر دوں گا، غضب الہی سے بچ جاؤ گے۔ مجھے بھی شہید کر دیا تو اللہ کے غضب سے نہیں بچو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے دنیا میں ایک باپ کا کاندھا اس وقت ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وجود ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا پاتا۔ ہر باپ، دنیا کا کوئی بھی باپ، اس کی زندگی میں سب سے بھاری بوجھ اگر ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کا جنازہ جب اس کے کاندھے پر آتا ہے۔ ذرا اس ڈھلتی ہوئی عمر کے امام کو دیکھو جس نے اپنے کاندھے پر ایک بار نہیں، بار بار اپنوں کا بوجھ اٹھایا ہو، اپنوں کا بوجھ اٹھایا ہو، بار بار۔ اور جن لوگوں نے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے اسی سے ہی کہہ رہے ہیں ہاتھ روک لو، میں موجود ہوں، معاف کر دوں گا،
تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ارے دوستو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں صرف محبت ہو، صرف محبت ہو، صرف محبت ہو۔ تو کیا کربلا کے میدان سے امام حسین نے یہ نہیں کہا نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے، محبت سب کے لیے ہے، کہ میرے نانا کے امتی ہیں، بچ جائیں، کوشش تو کیا۔ اب یہ ان کا نصیب کہ جہنم کا ایندھن ہی بننا تھا، نہیں بچے، پر کوشش تو کی۔ تو کربلا کے میدان سے بھی میرے آقا امام حسین نے کہا نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ جب اس ملک میں ہمارا امام، اس ملک میں جب ہمارا امام آیا، یعنی سرکار غریب نواز، اس نان کنٹروورشل امام کا نائب بن کر نبوت کا فیضان لے کر اور امامت کے نائب بن کر، امام وقت کے نائب بن کر جب سرکار غریب نواز یہاں آئے تو ہند کی دھرتی پر آ کر انہوں نے یہی کہا نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ یہ صرف کہا نہیں ہے کہ نعرے لگوانے کے لیے کہا ہو، نعرے لگوانے کے لیے نہیں۔ چلے جاؤ کسی بھی روئے زمین پر، ان بزرگان دین کے آستانے پر چلے جاؤ، آج بھی یہاں سے ایک ہی پیغام جاری ہے، عملی پیغام، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ کیا اپنا کیا پرایا، کچھ بھی آئے، جب ان کے یہاں پہنچ جاتا ہے کوئی بھی پریشانی ہو، سنجیدگی سے اس پر غور کیا جاتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ پریشانی کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ آؤ آج عزم کریں کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ یہ فقط ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، وے آف لائف ہے، آرٹ آف لائف ہے، ریالٹی آف لائف ہے، سکسیس آف لائف۔ کیا ہے؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ میں خانقاہی آدمی ہوں، فقط مولوی نہیں ہوں۔ ایسے نہیں کروں گا، بتا کے جاؤں گا، میں بتا کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ بند ہوتے دیکھی تھی کبھی؟ نہیں نا؟ آنکھ بند کر کے تقریر بھی نہیں کرتا، دیکھ دیکھ کے کرتا ہوں۔ جب تک تمہارے چہروں پر مجھے یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ نہیں لطف آ رہا ہے، تب تک بولتا ہوں۔ صحیح صحیح دائیں بائیں کرو گے اٹھ کے چل دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک بار بھی میں نے یہ نہیں کہا آگے والے بولو، پیچھے والے بولو، دائیں والے بولو، بائیں والے، کبھی کہا نا؟ نہیں کیا، نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، کہ میں جانتا ہوں کہ جس کی سیرت بیان کر رہا ہوں وہ سیرت ہی ایسی ہے کہ سبحان اللہ کے بغیر سنی نہیں سکتا، سبحان اللہ کے بغیر سنی نہیں۔ میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، میرے کہنے سے کیا کہو گے، یہ تمہارا ایمان بولے گا، تمہارا ایمان بولے، میں کیا کہوں، کیوں کہوں، نہیں کہوں گا، تمہارا ایمان بولے گا۔ تو اب بتاؤ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، کیسے کریں؟ طریقہ سن لو۔ یہ بات تو مانتے ہو کہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے، ہے نا؟ تو ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ایک وقت موجود ہے۔ یہ بات آپ ایگری کرتے ہو مجھ سے؟ کوئی شک شبہ تو نہیں، کوئی اختلاف تو نہیں؟ یار یہ بڑا اہم مدعا ہے، اگر ایک بار ہاتھ اٹھا دو تو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کوئی اختلاف نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی کو اختلاف نہیں کہ ایک آدمی میں اچھائیاں اور برائیاں بیک وقت ہوتی، ٹھیک؟ بس اسی جگہ سے سمجھ لو۔ آج ہماری کیا عادت بن گئی ہے، یہ جو دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں محلے میں، چائے کی چسکیاں لے کے ان کی چالو ہیں، اسی میں دو چار فتوے بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟
مطلب کوئی گنتی نہیں ہے کتنے فتوے ایک دن میں آؤٹ، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ہوتا ان کی کرتے. ٹھیک. ایک چیز ذرا سوچو ذرا سنجیدگی سے، جب آپ کسی کا ذکر بہت ضروری ہے، یہ جان لو، یہ ذکر بہت ضروری ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پہلے ہم نے سنتا تھا کہ چغل خوری کا کام عورتوں کا ہے. پہلے میں سنتا تھا کہ 4 عورتیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو اللہ مالک ہے اس کس کی ذکر کر کے کیا کیا لپیٹیں، ہے نا. اب میں سوچا یہ مردوں میں یہ خصلت کہاں سے آ گئی؟ ابھی کوئی مرد نہیں بچا ہے، جب چائے خانوں میں پہنچتا ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، یا جہاں کہیں بھی بیٹھ جائیں گے 4 مرد شروع ہو جائیں گے، ان کی. عورتوں کی یہ خصلت آج کے دن میں مردوں میں آ گئی. بڑا غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا شاید وجہ یہ ہے کہ جب 4 عورتیں روٹی بناتی ہیں بیٹھ کر تو چغلیوں کو آٹے میں ملا لیا اور سینک کے اپنے مردوں کو کھلا دیا. وہ چغلی کھا کھا کے آنے والی نسلوں میں یہ عیب آ گیا چغل خوری کا. تو یہ چیز تو ہے، بولتے تو ہے نا بیٹھے. اب ایک بات سوچو، اگر میں پوچھوں کہ آپ کیا نفرت کے ماحول کو پسند کرو گے تو کسی کو نہیں پسند. آپ سے کہوں آپ کو بے چینی چاہیے یا سکون، تو ہر آدمی نعرہ لگا کے کہے گا نہیں مجھے سکون چاہیے، بے چینی نہیں چاہیے. آپ چاہیں گے اگر بیٹھوں گا آپ اشانتی چاہیے یا شانتی، تو دنیا کا ہر مرد یہ کہے گا کہ مجھے شانتی چاہیے، اشانتی نہیں. یہ چاہتے تو ہیں آپ، لیکن اشانتی آپ خود پھیلا رہے ہو، میں نہیں. آپ خود. کیونکہ آپ اس چیز سے بچے نہیں ہو. 4 لوگ اکٹھا ہوئے تو کیا کیا؟ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو جو کھڑا ہوا بولتے بولتے، جو ذکر کر رہا ہے بولتے بولتے اس کی برائیوں کو یاد کر رہا ہے نا، تو بولتے بولتے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. اور جو 4 بیٹھے سن رہے تھے ان کو سن سن کے نفرت پیدا ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ذکر کی محفل تو سجی، جس کا ذکر ہوا پر اس کی برائیوں کے ساتھ، تو ذکر کرنے والا ذکر کرتے کرتے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. 4 جو بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، سنتے سنتے نفرت پیدا ہو گئی. تو آپ تو نفرت کو پھیلا رہے ہو. اور یہ ہر گھر سے، ہر محلے سے، ہر گلی کے نکڑ سے یہ کاریکرم چالو ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنا نفرت ہمارے درمیان میں ہے. شکوک و شبہات کے ماحول. آج باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں، بیٹے کو باپ پر نہیں، بھائی بھائی پر اعتماد نہیں، کیونکہ ہم نے نفرتوں کا ماحول اتنا گرما دیا ہے کہ ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو گئی، محبت نہیں ہے. آئے گی کہاں سے جب نفرت پھیلا رہے ہیں؟ آؤ اس انداز کو بدل دیں، اس انداز کو بدل دے. چونکہ انسان میں برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی ہیں. اور سوچ لو کہ اب آج کے بعد کسی کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کروں گا، اچھائی کے ساتھ ہی ذکر کروں گا، چونکہ ہر انسان میں اچھائیاں بھی موجود ہیں. تو جب 4 لوگ اکٹھا ہو گے اور کسی کا ذکر کرو گے تو ذکر کرتے کرتے جب اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو گے تو ذکر کرتے کرتے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جو 4 بیٹھے سن رہے ہیں اس ذکر کو سنتے سنتے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ انداز ہر گلی کے نکڑ سے شروع ہوگا، ہر گھر سے شروع ہوگا، تو ممکن ہے کہ آپ کا شہر ہند کا پہلا شہر بن جائے یہ نعرہ بلند کرنے والا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے. ممکن ہے کہ یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے ہمارا ملک اس نعرے کو بلند کرنے والا بن جائے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے. اور 2016 میں ورلڈ صوفی فورم کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی، یہی سلوگن دیا، پوری دنیا کو دعوت دیا یہ کہتے ہوئے آؤ ہمیں دیکھو، ہم ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھو، ہم ہندوستانیوں کو دیکھو، ہم بھی نبی کی 63 سالہ زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم بھی شریعت محمدی کو فالو کرتے ہوئے اس ملک میں آسانی سے رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور اسی میں ہم نے اپنی گنگا جمنی تہذیب کو آج جنم دیا اور بڑی آسانی سے محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس ملک میں جہاں 100 کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، آستھائیں بدل جاتی ہیں،
اس ملک میں ہم شریعت محمدی کے پابند رہتے ہوئے اور اس 40 سالہ زندگی کی جو تصوف کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم نبی نے دی، اور یہ 23 سالہ زندگی جس میں نبی نے شریعت کی تعلیم دی، ان سب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں، ہندوستان میں، اپنے پیارے عزیز وطن میں ہم امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی پیغام ہمیں دینا تھا دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں فساد اور ٹیررزم چل رہا ہے، مار کاٹ چل رہی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کیا 2016 میں ورلڈ صوفی فورم کے بینر سے کہ آپ کے ہاتھوں زبان بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، آستھا بھی ایک ہے۔ کہیں نہ کہیں اسلام کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی کہ زمین پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور جو گردن پر چھری رکھے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ اسلام کو سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی۔ اگر اسلام کو جاننا ہے تو آؤ، دعوت دیتے ہیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں سے سیکھو، ہم ہندوستانی مسلمانوں سے سیکھو، کیونکہ ہم نے اسلام کو جانا ہے 63 سالہ زندگی سے۔ نبی کی 63 سالہ زندگی کو ہم نے اپنایا ہے۔ صرف 23 سال کو لے کے چلو گے تو کہیں نہ کہیں نا انصافی کر جاؤ گے۔ تو نبی کی 63 سالہ زندگی پوری کے پوری ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم جب اسے فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں اس ملک کے۔ یہ ایک مثال ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب، ہمارا آپسی بھائی چارہ، یہ ہمارا جو ٹالرنس ہے، ایکسیپٹنس۔ اسی لیے ورلڈ صوفی فورم کا جو ہم نے آپ کا جو پوائنٹس چنے تھے وہ 3 تھے: ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور انکنڈیشنل لو۔ کنڈیشن لگا کے محبت نہیں کرو، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کنڈیشن لگا کے نہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے کنڈیشن کے ساتھ محبت نہیں کی، کوئی کنڈیشن لگا کے محبت نہیں کی، صرف محبت کی ہے کہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے، اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل لو۔ تو سامنے کون کھڑا ہے یہ مت دیکھو، ٹھیک ہے نا، بس یہ ہے کہ ہمیں کون سا فارمولا فٹ کرنا ہے۔ اگر کلمہ گو ہے تو 63 سالہ پیش کرو، اور کلمہ گو نہیں ہے تو 40 سالہ پیش کر لو، پہلے اسے پیش کرو، کیونکہ یہ ایک کامیاب فارمولا ہے اہل اسٹیج کے لیے۔ اس فارمولے پہ آ جاؤ، یہی فارمولے پر کام کر کے حضرت نے بھی یہاں کام کیا، اور آج آپ دیکھیے یہاں آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ برسوں گزر گئے، یہ برس ان پر حائل نہیں ہوئے، ابھی بھی دیکھ لو، اپنوں میں بھی اور پرایوں میں بھی ابھی بھی یہ جانے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دونوں کام کیا ہے، 63 سالہ زندگی پر عمل کیا ہے، آپ سمجھ گئے نا، اس لیے یہ کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیابی کا فارمولہ ہمارے پاس ہے، آئیے ہم اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، اور اپنے اندر سے جو خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام درمیانہ روی کی بات کرتا ہے۔ اسلام ہو ہلڑ، شور شرابہ، ٹھیک ہے نا، شراب کو اگر اس نے منع کیا ہے تو اسی لیے کہ انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ ہر وہ ایکٹیویٹیز جس میں انسان خود اپنی سوچ سمجھ کو اپنے ہاتھ سے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے اس کا، تو ہر ایسی ایکٹیویٹیز سے اسلام روکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی کوئی ایکٹیویٹی مت کرو جس سے کہ آپ کا آپ کے اوپر کنٹرول نہ رہ جائے۔ اور آپ تو اشرف ہو، آپ کو اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ گلاٹی مارنا، اچھلنا کودنا کس کی فطرت ہے؟ بولو، اچھلنا کودنا کس کی فطرت ہے؟ کون مارتا ہے؟ کیوں، کچھ یاد آ گیا کیا جو بتا نہیں رہے ہو؟ ذرا بتا دو زور سے، کس کی؟ بندر کی ہے نا؟ کسی کو شک ہے؟ یہ اچھلنا کودنا گلاٹی مارنا یہ کس کی فطرت ہے؟ بندر، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، پر اس سے افضل کون ہے؟ آپ، کیونکہ آپ اشرف ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں آپ اشرف ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، تو جو بڑا ہے وہ چھوٹا بننے کی کوشش کرے تو بیوقوف کہلائے گا یا عقل مند؟ بولو، بیوقوف کہلائے گا نا؟ اس پر آپ متفق ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دو، مجھے سمجھ میں آ جائے آپ نے سمجھ لیا۔ یعنی بڑا اگر چھوٹا بننے کی کوشش کرے، سمجھے نا، تو کیا کہلائے گا؟
मिजाजन तो छोटा बन सकता है, मिजाज में नरमी पैदा करके, लेकिन अपने आप को उस एक्टिविटीज में लाए, ठीक है ना, बुराई की तरफ। तो ये कौन है बुरा? अक्लमंद नहीं हुआ ना, ठीक। तो डीजे बजाना, शोर शराबा करना और उस पे उछलना कूदना, तो अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया, आप बंदर बनने के लिए राजी हो रहे हो? अल्लाह ने बनाया अशरफ, अल्लाह ने आइडियल बनाया तुम्हें, तुम्हारे कंट्रोल में उसकी सारी मखलूक है। अरे ये बंदर भी तुम्हारे ही कंट्रोल में है, तुम बंदर के कंट्रोल में कब चले आए? अगर इसी तरह से उछलते कूदते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदर के हाथ में रस्सी हो और आप उछल रहे हो, डुगडुगी वो बजा रहा हो। आप समझे ना? तो सबसे बड़ा बंदर है इब्लीस। डुगडुगी उसने हाथ में ले ली और आपके गर्दन में उसकी रस्सी पड़ी है, वो डुगडुगी बजा रहा है, यानी डीजे बजा रहा है, और रस्सियों से वो हिला हिला के आपको उछल कूद करने पे मजबूर कर रहा है। जरा सा गौर कर लो, आप अशरफ हो, आप अशरफ हो, अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया है, आप नबी के उम्मती हो, आप वो हो जिधर से निकल जाओ लोग आपको देख कर ये कहें देखो ये मुसलमान जा रहा है। जब तुम किसी से मामला धारी करो तो सामने वाला ये चीख कर कहे हाँ मुझे इसी से मामलातदारी करनी है, क्योंकि ये मुसलमान है, बेईमानी नहीं कर सकता, ये गलत नहीं कर सकता, ये संजीदगी को खत्म नहीं कर सकता, किसी बुरे काम में हाथ नहीं डाल सकता। ये आपको मनवाना है। आप समझ रहे ना? ये भी नबी की सीरत है। क्या करना है? मनवाना है अच्छाइयों को, ताकि दुनिया आपको देखे। नहीं शोर शराबा नहीं, ये लोग नहीं करते। इनका कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसमें वहशत हो, जिसमें दहशत हो। इनके हर प्रोग्राम में संजीदगी नजर आती है। तो दोस्तों, जुलूस मोहम्मदी बिल्कुल निकालना ये हमारा पैदाइशी हक है, हर सुन्नी मुसलमान का पैदाइशी हक। जरूर निकालेंगे, लेकिन भाई नबी की सीरत के मुताबिक निकालो। अब मुझे तुम ये बता दो कि सीरत के किस पार्ट में ये उछल कूद नजर आई, बता दो। या मोहब्बत करने वालों ने कब ये उछल कूद की? नहीं है ना? तो जो मोहब्बत करने वालों ने किया है और जो नबी की सीरत है वही निकल के तो पेश करना है आपको। तो दरूद पढ़ते हुए, नबी की नात पढ़ते हुए निकलिए। आप जब सड़क पर हो तो आप जुलूस ऐसे लेके निकलिए कि उधर से दूसरे लोग भी गुजर सके। अब एक साइड आप ले लीजिए, दूसरे साइड से निकलने दीजिए। खुद के कुछ वॉलंटियर्स होने चाहिए जो सड़कों पे खड़े होके माप को निकालने, जो आपके जुलूस में शरीक नहीं है। ये निकालना भी सीरत ही को बता रहे हो। ये भी जब अंदाज इख्तियार करोगे ना, ये भी आपका दावत का सिलसिला जारी है। ये भी दावत का सिलसिला है दोस्तों। पोलाइट होकर, बड़े प्यार से, भाई इधर से आ जाओ, इधर जुलूस जा रहा है, आप आइए, मैं आपको इधर से निकाल देता हूँ। ये अंदाज जो आप इख्तियार करोगे ना, ये भी आप दावत दे रहे हो। ये भी नबी की सीरत के मुताबिक काम हो रहा है। तो मेरे दोस्त, कोई ऐसा काम मत करना, ठीक है? जब कभी भी कोई उंगली उठाता है, अमल हमारा होता है और उंगली हमारे दीन पर उठती है। ऐ मुसलमानों, इस जुल्म से अपने आप को बचाओ, इस जुल्म से अपने आप को बचाओ। इस्लाम में कोई कमी न कल थी, न है, न होगी, ठीक है ना? कमी हम में है, हमें देखकर लोग इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हमें देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आओ अपने आप को बदल लें ताकि हमारे दीन के खिलाफ कोई उंगली ना उठा सके। अल्लाह हम सबको नबी की सीरत और औलियाए किराम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اشرفی شیدا تمہارا، اشرفی آقا ہمارا، اشرفی دولہا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ مالک و مولا، کریمہ، کارسازہ، بندہ نوازہ، پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل، مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما، تازگی اور پختگی عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو سجدوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے سجدوں میں لذتیں عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ تو ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے، یا اللہ ہم جب تک جئیں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ جئیں، یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ آئے، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ تو انہیں ہر طرح کی عرضی و سماوی تمام طرح کی آفت و بلیات، سحر آسیب جادو ٹونوں سے مولا نجات عطا فرما، یا اللہ تو ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ترقی عطا فرما، ان کے کاروبار کو منافع بخش فرما، نقصانات سے محفوظ فرما، یا اللہ علماء اہل سنت کے علم میں مولا اضافہ فرما، یا اللہ تو ان کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان میں جو مقروض ہوں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، یا اللہ ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما، زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما، یا اللہ تو ان کے بچوں کو علم نافع عطا فرما، زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، یا اللہ ان میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلی عطا فرما، صحت اور زندگی عطا فرما، یا اللہ ان میں جو ان کے اپنے ان سے جدا ہوئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اور
جوار رحمت میں انہیں اونچے سے اونچا مقام عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تو ہماری جماعت سے اختلافات کو دور فرما، ایک دوسرے کے قلب میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ایک بنا، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا، یا اللہ تو ہمیں نیک بنا۔ یا اللہ نبی کے سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرما، صبر کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا کریم تو کرم فرما، یا رحیم تو رحم فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دامنوں کو اپنے محبوبین کے فیضان سے مالا مال فرما، مخدومی فیضان سے مالا مال فرما۔ حضرت سبحان شاہ کے فیضان کرم سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما، غوث و خواجہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرما، حسنین کریمین کے فیضان کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ میرے پیر و مرشد کے طفیل، یا اللہ شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی کے طفیل، یا اللہ محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے طفیل، یا اللہ حضرت شاہ سبحان شاہ کے طفیل، یا اللہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے طفیل، یا اللہ خواجہ خواجگاں طوائے رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے طفیل، یا اللہ محبوب سبحانی غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کے طفیل، یا اللہ شہدائے کربلا کے طفیل، یا اللہ امام علی مقام امام حسین کے طفیل، یا اللہ امام حسن کے طفیل، یا اللہ خاتون جنت کی ردائے مبارکہ کے طفیل، یا اللہ مولا علی کے جود و سخا کے طفیل، یا اللہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے طفیل، یا اللہ حضرت عمر فاروق کے عدل کے طفیل، یا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت کے طفیل، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کے طفیل، پروردگار عالم اس محفل کے طفیل، مولا تو ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تو سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں اس حقیر کا بھی بھلا فرما، اس کے بچوں کا بھلا فرما، خانوادے کے ہر خرد و کلاں کا بھلا فرما، اور جس کمیٹی نے اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا، مولا تو ان کی اس دینی خدمت کو قبولیت عطا فرما، اور دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔